بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، میں آج آپ کے سامنے صرف دو موضوع پر گفتگو کروں گا۔ ایک رمضان مبارک کے مہینے کے روزے کے متعلق، دوسرے ہماری اپنی تندرستی کے متعلق۔ تو محترم عزیز اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے جس نے ہمیں ایسے دین سے نوازا ہے کہ جس میں خیر ہی خیر ہے، اور ہر موقع پر ہر قدم پر ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان مبارک کے روزے دیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ روزے رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد بھوک کی حالت میں، اس کے معدے سے بھوک کی حالت میں جو منہ سے بو آتی ہے، اللہ رب العزت کے نزدیک مشک اور عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ دنیاوی اعتبار سے مشک اور عنبر بہت قیمتی چیز ہے اور بہت ہی خوشبودار چیز ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بو مشک اور عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ مشک اور عنبر سے زیادہ تو کوئی چیز خوشبودار نہیں ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اللہ رب العزت کے نزدیک روزے دار کی منہ کے بو اس سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو محترم عزیز اور دوستو، رمضان مبارک کا مہینہ اور اس کے روزے ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے رمضان شریف کی، اور رمضان مبارک کے مہینے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ اس میں سے ایک میں نے جو آپ کو بتلائی کہ روزے دار کے منہ کے بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک اور عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حدیث شریف میں آتا ہے سومو تصحو۔ کیا آتا ہے حدیث شریف میں؟ سومو تصحو، یعنی روزے رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ لیکن حدیث شریف میں تندرستی کے ساتھ ساتھ یہ ذکر نہیں آیا کہ صرف ہمارا پیٹ ہی تندرست ہوگا یا ہمارے ہاتھ پیر تندرست ہوں گے یا ہمارا دماغ تندرست ہوگا، بلکہ صرف تندرستی کا ذکر ہے۔ یعنی روزے رکھنے سے ہمارا جسم تندرست ہو جائے گا، ہمارے ہاتھ بھی تندرست ہو جائیں گے، پیر بھی تندرست ہو جائیں گے، ہمارا دماغ بھی تندرست ہو جائے گا۔ کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ پیٹ ایک حوض کی طرح ہے۔ جس طرح سے ایک حوض ہوتا ہے، ایک بہت بڑا برتن ہوتا ہے، اس حوض میں جب پانی بھر جاتا ہے، بھر دیا جاتا ہے، تو اس سے سب جگہ سپلائی کیا جاتا ہے۔ آج کل کے اعتبار سے جیسے ٹنکی لگی ہوئی ہے، وہ بھر جاتی ہے، اس کے بعد ٹونٹی کے ذریعے سب جگہ پانی پہنچتا ہے۔ اسی طرح سے پیٹ کے اندر جب غذا پہنچتی ہے، اور غذا پہنچنے کے بعد وہ سب جگہ ہمارے جسم میں نسوں کے ذریعے سب جگہ پہنچ جاتی ہے۔ اور روزہ رکھنے کی حالت میں جب معدہ خالی ہوتا ہے، اور خالی ہونے کے بعد گویا کہ معدہ ہمارا صاف ہو جاتا ہے، دھل جاتا ہے، اور دھلائی ہونے کے بعد میں، صفائی ہونے کے بعد میں جب اس کے اندر غذا جاتی ہے، اور غذا کے ذریعے ہمارے جسم میں جو غذا پہنچتی ہے تو وہ صاف ستھری اور مدبر ہو کر پہنچتی ہے، اس لیے ہمارا تمام جسم تندرست ہو جاتا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، آپ غور کریں کہ روزہ رکھنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر کتنی بڑی رحمت عطا فرماتا ہے، اور اس رحمت کے ساتھ ساتھ میں حدیث کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ تم روزے رکھ رہے ہو
اللہ رب العزت اس کا آپ کو ثواب عطا فرمائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ تندرست بھی ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر کسی کا وزن، کسی کا ویٹ غیر ضروری ہے، 25-30 سال کی عمر میں 60-65 کلو وزن ہونا چاہیے، اگر 70-80 ہو رہا ہے اور رمضان شریف کے روزے رکھے جاتے ہیں تو گویا کہ غیر ضروری وزن روزہ رکھنے سے کم ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کا وزن طبی اعتبار سے بالکل صحیح ہے، جتنا ہونا چاہیے، اور وہ روزے رکھتا ہے تو اس کا وزن نہیں گھٹے گا۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ اس سے وزن گھٹتا ہے روزے سے تو پھر ہمارا وزن کم ہو جائے گا، بلکہ غیر ضروری وزن کم ہوگا۔ اگر جسم کے اندر چربی وغیرہ ہے، پیٹ کے اوپر چربی آ گئی ہے، وہ اس سے کم ہوگی اور اس سے کم ہونے کی وجہ سے جسم ہمارا تندرست ہو جائے گا۔ تو محترم عزیز اور دوستو، ہمارے اوپر یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے کہ ہمیں رمضان مبارک جیسا مہینہ اور روزے عطا فرمائے، لہٰذا ہم اس پر عمل کریں، بلا ناغہ روزے رکھیں اور اس کے ذریعے ہم اپنی تندرستی بنائیں۔ جب آدمی روزہ رکھتا ہے وہ اس لیے نہیں رکھتا کہ میری تندرستی قائم رہے گی، بلکہ اس لیے رکھتا ہے کہ مجھے ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات نازل ہوں گے میرے اوپر۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ تندرستی کی نعمت اگر الگ عطا فرماتا ہے، ثواب تو الگ دیا جاتا ہے روزہ رکھنے کا، اور یہ جو تندرستی ہے، تندرستی کی نعمت اللہ تعالیٰ الگ عطا فرماتا ہے۔ تو محترم عزیز اور دوستو، دعا کریں اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی جو میں نے کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔